بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحلی سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنے نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنے مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور اور بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے حوالتگار ہے؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے نہ تو ان جسم میں زبان کی بے بہا نعمت تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ناظرین، پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میرا خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لے تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر محتاط انسان خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کر دی تو یہ دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کی 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کی بیٹی کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے کور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس کے ہولناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور لمبے تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی، بیٹے کے وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے، تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈل کر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، شکوہ شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔
پھر ان للہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے تو رونے کی آواز سنی تو خیمے میں داخل ہوئے۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا تو کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ آریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین، عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے۔ صبر و استقامت کو پہ کر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ اور تدفین کے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراکب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و حلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر شکروں کی نعمت مجھے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔